نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون صدق الله العظیم. دل روتا ہے خون کے آنسو ایسا منظر سامنے ہے. دل روتا ہے خون کے آنسو ایسا منظر سامنے ہے. ہر جانب حالات کا بگڑا بگڑا تیور سامنے ہے. مہنگا ہے سب دانا پانی سستا ہے ایمان بہت. مہنگا ہے سب دانا پانی سستا ہے ایمان بہت. کون ہے سچا کون ہے جھوٹا مشکل ہے پہچان بہت. محترم حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں پاکیزہ اسلام عطا فرمایا جو رب کا پسندیدہ اور محبوب دین ہے، جو بارگاہ خداوندی میں مقبول و منظور ہے. اسلام دنیا میں غالب ہونے کے لیے آیا ہے نہ کہ مغلوب ہونے کے لیے. اسلام خیر کو پھیلانے کے لیے آیا ہے اور شر کا قلعہ کما کرنے کے لیے. لیکن آج کے حالات اس کے برعکس نظر آتے ہیں. آج دنیا میں ہر طرف اسلام کا ماننے والا پریشان ہے. آج دنیا میں ہر طرف مسلمانوں کے ناکامی کے گیت گائے جا رہے ہیں. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جس قوم کے پاس اقوام عالم کی ہدایت کی کتاب موجود ہو، جس قوم کے پاس رحمت للعالمین جیسا نبی اور اس کی پاکیزہ سنتیں موجود ہو، جو قوم اس خدا پر ایمان رکھتی ہو جو چاہے تو سیکنڈوں میں کروڑ پتی بنا دے، جو چاہے تو سیکنڈوں میں روڑ پتی بنا دے، جس قوم کا حامی و ناصر خدا ہو، وہ کیسے مغلوب ہو سکتی ہے؟ وہ کیسے محکوم بن سکتی ہے؟ یہ کامیابی سے ناکامی اور حاکمیت سے محکومیت کا سفر کوئی اتفاقی نہیں ہے، بلکہ اس کی کچھ وجوہات ہے. حالانکہ نہ اس قوم کے پاس مال کی کمی ہے نہ افراد کی، لیکن ہماری روحانیت مفلوج ہو چکی ہے. اسلامی افکار کی عظمت دلوں سے رخصت ہو چکی ہے. ہم نے اللہ اور اس کی رسول کی غلامی کا طوق اپنے گلوں سے نکال کر یہود و نصارہ کی غلامی کا طوق اپنے گلوں میں ڈال دیا ہے. ہم نام کے مسلمان ہیں، کام کے تو یہود و نصارہ ہو چکے ہیں. اسلامی اخوت بھائی چارگی ختم ہو گئی. الغرض آج ہمارا اسلامی نظام زندگی معطل ہو چکا ہے. دوستو، بڑے افسوس کی بات ہے کہ جو چیزیں ہماری نجات کا ذریعہ دی وہی چیزیں ہماری سماج میں مظلومیت کا شکار ہے. ایک ہے قرآن، دوسری سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم. آج ہمیں نہ قرآن سے کوئی واسطہ ہے نہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی رشتہ. اپنی مرضیوں کو قرآن و حدیثوں کے تابع کرنے کی بجائے قرآن و حدیثوں کو اپنا تابع بنانے کی کوشش کی. قرآن کہتا ہے کہ نماز قائم کرو، ہم میں اکثریت بے نمازی کی ہے. قرآن کہتا ہے کہ زکوٰۃ ادا کرو، زکوٰۃ ہم پر بوجھ بن گئی ہے. قرآن کہتا ہے کہ سود مت لو، لیکن ہماری تجارتی منڈیاں سودی لین دین سے بھر گئی ہے. قرآن کہتا ہے فضول خرچی اور اسراف سے اپنے آپ کو بچاؤ، لیکن فضول خرچیوں نے ہماری معیشت کو برباد کر دیا ہے. غور اندازن کے غیور نوجوانوں، آج ہماری تہذیب اسلامی تہذیب نہ رہی. آپسی جھگڑوں میں ایسے الجھے کی شریعت پر طبیعت غالب آ گئی. نہ بھائی بھائی کے رشتے میں جان رہی، نہ بھائی بہنوں میں کچھ پہچان رہی. ہماری سہیلا رحمی قصہ پارینہ بن گئی. من جملہ ان شیطانی ہتھ کنڈوں کے ایک موبائل ہے جس نے ہماری بچی کچھ عزت بھی ہم سے لوٹ لی. ہمارے نوجوانوں کو آوارہ اسی نے کیا، ہماری نوجوانوں لڑکیوں کی عزت کا نیلام اسی نے کیا، آپس میں دنیا قائم اسی نے کی. ہم نے اپنی بربادی کے لیے بہت کچھ تیار کر رکھا ہے. ابھی بھی سنبھل جانے کا وقت ہے، ورنہ آنے والا وقت اس سے بھی زیادہ خطرناک ہو سکتا ہے. آخر میں علامہ اقبال کے ایک شعر پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. اس نے کردار سے نوے مجسم ہو جا، اس نے کردار سے نوے مجسم ہو جا کہ ابلیس بھی تجھے دیکھے تو مسلمان ہو جائے.
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.